خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے، آپ پچھتائیں گے آئین سے انحراف کر کے۔ یہ غلطی نہ کرنا۔ آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کرسیوں کا وقت گزر بھی جاتا ہے، لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے۔ اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں، پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنیں، اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے، تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں، یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہے یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار، یہ اتنے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے، جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا، صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں، حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے، وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جد و جہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ، تو یہ تو جی عمران خان کا، جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا، وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا، آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار، میں ہفتے میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، ڈار صاحب آپ جواب دے دیں، مریم آپ جواب دے دیں، مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں، وہ جواب دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے؟ تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی، غلط فیصلے انہوں نے کیے، عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار سے بھاگ کر، فرار حاصل کر کے، ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیے جائے۔ اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو ایڈوائز دی ہے اور واپس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کریں۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو گیا۔ یہ پرانی پارٹی، ان کا پرانا کام یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے، پرانے کام ہیں ان کے، ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی، فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی، ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی، ساری ریکارڈ کی باتیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر، اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی، انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے، کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر، لیکن لے کے ضرور جائیں گے۔ وہ معاشی بحران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا۔ مفتاح اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسحاق ڈار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا، اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتاح اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گی۔ لو جی وہ کہانی شروع ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں، یعنی
وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے, کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے. تو کہتے پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا. وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے, اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے. اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ, اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے. یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے, یہ چلتے رہے. یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ تحریک انصاف نے اپنا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ دیر کیا تھا. اور بھائی دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی, دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی. $2 ارب یو اے ای سے ملے, $3 ارب سعودی عربیہ سے ملے, $3 ارب کی کریڈٹ فائنینسنگ فیسلٹی ملی آئل امپورٹس کے لیے, $3 ارب چائنا سے ملے. اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوا, کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے 100 روپے ادھر گر گیا ہے کوئی 80 روپے کی گراوٹ نہیں نظر آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے بھی کم پہ رہی جو آج 34% کے اوپر پہنچی بھی ہے. تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی ہوئی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آخر کار وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے